اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، کراچی شہر سے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے پہلا دو قومی نظریہ۔ آج بروز منگل 15 نومبر 2022 عیسوی اور 19 ربیع الاخر 1444 ہجری ہے۔ پہلے دو قومی نظریے کی بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس اہم نظریے اور اس اہم واقعے کا ذکر ہماری زندگی کے بہت سے معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیات سے، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنت بن چکی تھی، فرشتے تخلیق پا چکے تھے، جن تخلیق پا چکے تھے، زمین بن چکی تھی اور اللہ کا ذکر جاری تھا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، اللہ کو کیے جانے والے سجدے جاری تھے۔ اللہ کی ذات کو مرکز ماننے والے یعنی خالق ماننے والے، اللہ کی ذات کو اصل ماننے والے فرشتے، جن وغیرہ یہ سب موجود تھے۔ اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی فرشتوں اس کو سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو کروائے جانے والے سجدے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہونے والے سجدے جاری تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح جاری تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو بالیقین اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی خالص توحید کے سارے معاملات معلوم تھے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، سب معاملات اس کے علم میں تھے، علم میں ہیں۔ اور خالص توحید کا جو تصور آج بیان کیا جاتا ہے، تو کیا اس وقت اللہ کی ذات نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کروایا، تو خالص توحید کا تصور تو فرشتوں کے ہاں یا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی قائم دائم تھا۔ لیکن اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج شریعت محمدی میں غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں کہ آج اس آخری شریعت میں، اس دائمی شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ منع ہے، لیکن تعظیم نبی وہ فرض ہے جو پہلے انسان سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت اور حشر میں بھی یہ ایسے ہی رہے گا کہ تعظیم نبی لازم و ملزوم ہے، اور یہی پہلا دو قومی نظریہ ہے۔ اسی بات پر، اسی نظریے پر، اسی تو تصور پر دو گروہ ہو گئے تھے کہ وہ فرشتے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ مقبول بارگاہ ہو گئے، اور وہ ابلیس جس نے تعظیم نبی کا انکار کیا، غرور کیا، اور وہ تعظیم نبی کا منکر ہو کر ابلیس سے شیطان بن گیا، لعین اور لعنتی بن گیا، رجیم پتھر کھانے والا بن گیا، مردود بارگاہ سے رد کیا ہوا بن گیا، جہنمی دوزخی بن گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ ہی دراصل پہلا دو قومی نظریہ ہے، اور اسی قومی نظریے کی بنیاد پر آئندہ یہ زمین کی خلافت کا نظام بھی رائج کیا گیا، جب فرمایا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کی خلافت انبیاء و صالحین کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے جو نور محمدی کے اہل ہوں، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی اس لیے کروایا گیا تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمد سجا دیا گیا تھا۔ یعنی یہ حقیقت اس بات کا اشارہ ہے کہ آج اگر ہم اس زمین دنیا میں رہتے ہوئے 15ویں صدی ہجری یا 2022 عیسوی میں آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے میں جنت مل جائے،
تو آمین یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، یہ بات درست ہے، یہ دعا درست ہے، اللہ سے جنت مانگنی چاہیے۔ لیکن سجدہ آدم علیہ السلام کا اہم سبق یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے، وہ جنات جو پہلے سے جنت میں رہ رہے تھے، وہ اس پہلے دو قومی نظریے پر یعنی سجدہ آدم علیہ السلام کے واقعے پر ان کے دو گروہ بنا دیے گئے، اور یہ بتا دیا گیا کہ جنت جو ہے وہ محض اعمال کا صلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے اس کو ملے گی جو تعظیم نبی کرے گا، جو دو قومی نظریے کی حقیقت کو سمجھے گا، یہ دوبارہ سے جنت اس کو ملے گی۔ وگرنہ جنتی ہوتے ہوئے بھی ابلیس کو شیطان بنا کر لعنتی قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت دراصل دو قومی نظریے کے ان لوگوں کے لیے ہے، ان فرشتوں کے لیے ہے، ان انسانوں کے لیے ہے جو تعظیم نبی کی حقیقت کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تو نور محمد کے لیے کروایا گیا تھا۔ وگرنہ یہ بھی یاد رہے کہ آج اگر ہمیں نماز کے لیے جاتے وقت کیچڑ اور بدبودار مٹی سے چھینٹوں سے بچ کے جانا پڑتا ہے، تو پھر یہ بھی یاد رہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لما خلقت بیدی، کہ اس کو تو میں نے اپنے دست قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، تو پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر محض ظاہری صلصال اور کیچڑ اور بدبودار مٹی اور حمائم مسنون کو ہی تصور میں رکھا جائے، پھر تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیچڑ یا بدبودار مٹی میں ہاتھ کیوں ڈالا، لما خلقت بیدی کیوں فرمایا؟ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ محض بدبودار مٹی کا وہ تسلسل نہیں ہے، بلکہ نور محمدی کی شان ہے کہ جو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یعنی وہ سجدہ کروایا ہی تب گیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد سجا دیا گیا۔ تو گویا کہ نور محمد کی پہچان یعنی تعظیم نبی کی پہچان، یعنی حضور کی پہچان، یعنی محمد الرسول اللہ کے نور کے اہل ہونے والوں کی پہچان، یہی سجدہ آدم سے پہلا دو قومی نظریہ ہونے کا ثبوت ہے، اور یہی جنت میں دوبارہ سے داخلے کی راہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔